الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ ترجمہ: زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر کے اس نے بے موسم کا پھل حضرت مریم علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے دعا تو کر لی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے، اور ان کی دعا قبول بھی ہو گئی اور بشارت بھی سن لی، لیکن جب انہوں نے حالات پر نظر ڈالی کہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہیں اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اولاد دے گا؟ یہ سوچ کر انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ اے اللہ، میں اور میری بیوی دونوں بڑھاپے کی آخری سرحد پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اس بشارت کے ظہور کی کیا صورت ہوگی؟ کیا ہمیں دوبارہ جوانی دی جائے گی یا بڑھاپا ہوتے ہوئے ہی اولاد سے نوازا جائے گا؟ یہ سوال ان کا بشریت کے تقاضے کے مطابق تھا، کیونکہ انسانی عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ کس طرح سے ایک نہایت بوڑھے کپل کو اولاد جو ہے وہ ملے گی، بالخصوص اس وقت جب کہ ان کی جو زوجہ تھیں، ان کی جو بیوی تھیں، وہ بانجھ بھی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک، یعنی جواب دیا گیا کہ نہ جوانی کو واپس لانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی حاجت ہے۔ جیسے جوانی میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑھاپے میں بھی بچہ پیدا ہوگا۔ ولادت کا زمانہ ہونا اور نہ ہونا تو انسانوں کے مشاہدے کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جب چاہے روزمرہ کے مشاہدے کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت انسانی مشاہدات اور عادی قوانین کی پابند نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ ترجمہ: زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ جواب ملا تو وہ نہایت خوش ہوئے اور پھر شدت اشتیاق کی بنا پر عرض کی کہ اے میرے رب، اس عجوبے کے ظہور کی کوئی نشانی بھی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے حمل کے ٹھہرنے اور زمانہ ولادت کے قریب ہونے کا علم ہو جائے۔ ان کو نشانی یہ بتائی گئی کہ جب حمل ٹھہرے گا تمہاری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور وہ اللہ جو بعض لوگوں کی زبان سالہ سال کے لیے بند کر دیتا ہے، اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان 3 دن کے لیے بند کر دی، اور آپ ان 3 دنوں میں اللہ کے ذکر اور حمد و تسبیح کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ یوں آپ کے لیے یہ 3 دن صرف اللہ کے ذکر اور شکر میں بسر ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اطمینان کا سوال ایمان اور یقین کے منافی نہیں، گویا اگر کسی چیز پر دل جو ہے وہ نہیں مطمئن ہو رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اطمینان کے لیے جو ہے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اگر کسی انسان کی زبان بند ہو جائے تو بھی اس کو اللہ کا ذکر اپنے دل سے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یہاں تک کہ جو ہے جنگ کے موقع پر بھی قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ صبح و شام کے وقت ذکر کرنے کا حکم سے مراد نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت ہے۔
دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمارے دل اور ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔